اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگز یوٹیوب چینل۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں علاج کی شرعی حیثیت۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز 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 میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں اس طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز اسی وجہ سے بناتا ہوں۔ تو آئیں سنتے ہیں علاج کی شرعی حیثیت۔ علاج کی ترغیب اور موافق اسباب کا اہتمام۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا راس آ جائے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری و مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی شفا بھی یقیناً نازل فرمائی ہے۔ صحیح البخاری۔ سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ چند بدو آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے علاج کے لیے دوا دارو کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے بندو، دوا کا انتظام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی ہے اس کے لیے شفا بھی مرحمت فرمائی ہے، یعنی اس کے علاج کا طریقہ مقرر کیا ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت بڑھاپا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالی نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے، جس نے اسے جان لیا سو جان لیا، اور جو اس سے ناواقف رہ گیا وہ ناواقف ہی رہ گیا۔ مسند احمد۔ مذکورہ الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ سیدنا ابو خزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کچھ دم جھاڑا کرتے ہیں، کچھ دعائیں استعمال کرتے ہیں، اس طرح اپنے بچاؤ کا کچھ بندوبست کرتے ہیں، کیا ان کاموں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعمال بھی اللہ تعالی کی تقدیر میں شامل ہیں۔ حدیث کے عموم کی توجیحات۔ مندرجہ بلا احادیث میں اسباب اور مسببات کا ذکر ہے اور اسباب اختیار کرنے سے انکار کرنے والوں کی تردید کی گئی ہے۔ یہ جو ارشاد نبوی ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اس کا مفہوم عام بھی ہو سکتا ہے،
لہذا اس میں وہ مہلک اور لا علاج امراض بھی آ جاتے ہیں جن کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالی نے علاج تو ہر مرض کا اتارا ہے، لیکن انسانوں کو اس سب کا علم نہیں دیا، کیونکہ انسان صرف وہی امور جان سکتا ہے جن سے اللہ تعالی نے آگاہی کرا دی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دوا اس کی بیماری اور اس کو راس آ جائے، کیونکہ جس طرح ہر مخلوق کے بد مقابل دوسری مخلوق ہے، اسی طرح ہر بیماری کا مقابلہ کرنے والی دوا بھی موجود ہے جو اس کی متضاد چیز ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شفا یابی کا تعلق اس امر سے ہے کہ دوا بیماری سے موافقت رکھنے والی ہو، اور یہ بات محض دوا کی موجودگی سے آگاہی کی چیز ہے اور ایک مختلف امر ہے۔ دوا اگر تاثیر کے لحاظ سے بیماری سے زیادہ تیز ہو یا مقدار میں زیادہ ہو تو اس کے نتیجے میں کوئی نیا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر دوا تاثیر میں ہلکی ہو یا مقدار میں کم ہو تو مرض کنٹرول نہیں ہو سکے گا اور علاج ناکام ہو جائے گا۔ مزید برآں جب علاج کے لیے دوا ہی صحیح تجویز نہ ہو پائے تو شفا کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ اگر مناسب وقت یا موسم کا لحاظ بھی نہ رکھا جائے تب تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ اگر مریض ہی دوا برداشت نہ کر سکے یا کوئی اور رکاوٹ ہو تب بھی مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرض اور دوا میں بھی کوئی مطابقت نہیں پائی گئی۔ جب مطابقت پوری ہو گئی تو اللہ عز و جل کے حکم سے شفا ضرور نصیب ہوگی۔ حدیث کی یہی بہتر توجیہ ہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔